السلام علیکم ناظرین، پی ایم آئی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں سبیحہ تبسم۔ آج کی خاص خبروں پر ایک نظر۔ مسلم ریزرویشن مسئلے پر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے وزیر داخلہ امت شاہ کو لیا آڑے ہاتھ۔ کے سی آر اویسی برادران کو جھک کر سلام کرتے ہیں، بنڈی سنجے کا الزام۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے آٹو ڈرائیورز کے لیے کیا بڑا اعلان۔ آسٹریلیا 6ویں مرتبہ بنا ورلڈ چیمپئن، ون ڈے ورلڈ کپ میں ٹیم انڈیا کو 6 وکٹ سے شکست۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مسلم ریزرویشن کے مسئلے پر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے وزیر داخلہ امت شاہ کو لیا آڑے ہاتھ۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ بی جے پی کی نفرت کی سیاست ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مسلم ریزرویشن سے متعلق وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان پر امت شاہ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ریزرویشن کو ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ پسماندہ لوگوں کو روزگار کے مواقع سے محروم کر دیا جائے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو مسلم ریزرویشن پر ان کے بیان پر تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ بی جے پی کی نفرت کی سیاست ہے۔ اس سے پہلے بھی مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ ایسا بیان دے چکے ہیں۔ انہوں نے حیدرآباد میں بی جے پی کے منشور کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ اگر بی جے پی برسر اقتدار آئی تو 4% غیر آئینی مسلم کوٹا بھی منسوخ کر دیا جائے گا۔ بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری بنڈی سنجے نے الزام لگایا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اویسی برادران کو جھک کر سلام کر رہے ہیں۔ بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری بنڈی سنجے نے کہا کہ 12% مسلم ووٹوں کے لیے اویسی برادران کو جھک کر سلام کر رہے ہیں۔ ضلع سنگاریڈی کے نارائن کھیڑ میں بی جے پی کی انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بنڈی سنجے نے کہا کہ کانگریس اور بی آر ایس پارٹیاں اندر سے گھل مل گئی ہیں اور مسلم ووٹ حاصل کرنے کے لیے ایم آئی ایم سے خوف زدہ ہیں۔ یہ دونوں پارٹیاں کبھی بھی پرانے شہر حیدرآباد میں داخل نہیں ہوئیں اور ریلیاں اور میٹنگیں نہیں کیں، جبکہ بی جے پی کامیابی کے ساتھ پرانے شہر میں داخل ہوئی ہے۔ ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے آٹو ڈرائیورز کے لیے ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلی انتخابات میں کامیابی کے بعد اقتدار میں آتے ہی آٹو ڈرائیورز کے فٹنس چارجز معاف کیے جائیں گے۔ وہ ضلع کریم نگر کے ماناکنڈور حلقے میں بی آر ایس کے جلسے عام سے خطاب کر رہے تھے۔ کے سی آر نے کہا کہ فٹنس چارجز 700 روپے اور سرٹیفکیٹ کے لیے 500 روپے ہوتے ہیں، یعنی کہ 1200 روپے کی ضرورت ہوتی ہے، حکومت اسے معاف کر دے گی۔ شہر نظام آباد کی ہمہ جہتی ترقی میرا اولین نصب العین ہے۔ انتخابی مہم میں سماج کے تمام طبقات کی انہیں غیر معمولی تائید حاصل ہو رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار نظام آباد اربن کانگریس امیدوار و سابق ریاستی صدر وزیر محمد علی شبیر نے پریس کلب کے اہتمام میٹ دی پریس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس اجلاس کی صدارت صدر نظام آباد پریس کلب اے کرشنا نے کی۔ انہوں نے محمد علی شبیر کا صحافیوں سے تعارف کروایا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے بتایا کہ وہ کانگریس کی طلباء تنظیم نیشنل اسٹوڈنٹس آف انڈیا یوتھ کانگریس متحدہ ضلع صدر، ضلع کانگریس، 2 بار رکن اسمبلی، وزیر اور قائد اپوزیشن کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ 1999 میں پہلی مرتبہ چیف منسٹر ڈاکٹر چنا ریڈی کی کابینہ میں وزیر امور وقف کا قلمدان دیا گیا۔ بعد ازاں اقلیتی بہبود کی حیثیت سے پہلا وزیر بننے کا اعزاز حاصل ہوا اور وزیر کی حیثیت سے مختلف قلمدان کے ساتھ خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ریاستی وزیر کے ٹی آر نے کہا کہ ریاست میں خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کئی ایسے کام کیے گئے ہیں جن کا انتخابی منشور میں ذکر تک نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خواتین کی سلامتی و تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے اور حیدرآباد خواتین کے لیے محفوظ ہے۔ وہ آج آئی ٹی سی کاکتیہ بیگم پیٹ حیدرآباد میں فیوچر فارورڈ تلنگانہ کے زیر عنوان ویمن آسک کے ٹی آر پروگرام سے مخاطب تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کئی سوالات کے جواب دیے۔ کے ٹی آر نے بتایا کہ ان کی حکومت کی جانب سے خواتین کی ترقی کے لیے کئی اقدامات کیے گئے۔ خواتین کے لیے بلا سودی قرض کو یقینی بنایا گیا اور خواتین کے لیے 4 صنعتی پارکس قائم کیے گئے۔ ملک میں پہلی مرتبہ خواتین صنعت کاروں کے لیے وی ہب کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اسمبلی انتخابات میں 10 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اب تک ضبط کی گئی نقد رقم، سونا، شراب اور رقم 625 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔
نافذ کرنے والے اداروں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 22.46 کروڑ روپے کی نقد رقم، قیمتی دھات، شراب و دیگر اشیاء ضبط کی، جس کی جملہ مالیت 625 کروڑ 79,47,033 روپے ہو گئی ہے۔ 2018 انتخابات میں نقد رقم، شراب و دیگر اشیاء کی کل ضبطی صرف 103.89 کروڑ روپے تھی۔ 19 نومبر کی صبح 9 بجے ختم ہونے والے 24 گھنٹے کی مدت کے دوران ایجنسیوں نے 18.64 کروڑ روپے کی نقد رقم ضبط کی۔ اس کے ساتھ ہی 9 اکتوبر سے ضبط شدہ نقد رقم 232.72 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے۔ ایجنسیوں نے 24 گھنٹوں کے دوران 2.57 کروڑ روپے مالیت کی شراب ضبط کی۔ اس کے ساتھ اب تک ضبط کی گئی شراب کی مجموعی مالیت 99.49 کروڑ روپے ہو چکی ہے۔ حکام نے 2.17 لاکھ لیٹر سے زیادہ شراب ضبط کی ہے۔ نافذ کرنے والے اداروں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 27 لاکھ روپے مالیت کی منشیات برآمد کر لی۔ انہوں نے اب تک 34.35 کروڑ روپے کی منشیات ضبط کی ہیں۔ ضبط شدہ مواد میں 8,527 کلو گرام گانجا شامل ہے۔ ضبط شدہ سونا، چاندی، ہیرے وغیرہ کی مجموعی قیمت 180.60 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے۔ اس میں 294 کلو سونا، 1,173 کلو چاندی اور 19,269 کیرٹ کے ہیرے شامل ہیں۔ جب سے ماڈل ضابطۂ اخلاق نافذ ہوا ہے، حکام نے 78.62 کروڑ روپے کی مختلف دیگر اشیاء ضبط کی ہیں، جن کا مقصد ووٹروں میں مفت طور پر تقسیم کرنا تھا۔ ضبط شدہ اشیاء میں 2.81 لاکھ کلو گرام چاول، 9,159 ککر، 88,007 ساڑیاں، 7 دو پہیے والی گاڑیاں، 8 4 پہیے والی گاڑیاں، 5,701 گھڑیاں اور 72,473 موبائل شامل ہیں۔ دریں اثنا حیدرآباد میں کمشنر کی ٹاسک فورس نارتھ زون کے اہلکاروں نے پنجگٹا پولیس کے ساتھ مل کر اتوار کو گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران ایک کار سے 97.30 لاکھ روپے کی بے حساب نقدی ضبط کی۔ پولیس نے 2 افراد کو حراست میں لے کر مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ ورلڈ کپ فائنل میں ٹیم انڈیا کی شکست پر مایوس ایک نوجوان کی قلب پر حملے کی وجہ سے موت ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق ریاست آندھرا پردیش کے ضلع تروپتی کے تروپتی رورل منڈل درگا سمدرم سے تعلق رکھنے والا جیوتی کمار کرکٹ کا شائق تھا اور وہ ٹیم انڈیا کا مداح بتایا گیا ہے۔ جیسے جیسے ٹیم انڈیا شکست کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا، وہ کافی تشویش میں تھا۔ میچ دیکھنے کے دوران اس کے قلب پر حملہ ہوا۔ اسے ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے اسے بعد از معائنہ مردہ قرار دیا۔ جیوتی کمار پیشے سے سافٹ ویئر انجینئر بتایا گیا ہے۔ احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ون ڈے ورلڈ کپ 2023 کے فائنل میچ میں ٹریوس ہیڈ کی شاندار اننگز کے بدولت آسٹریلیا نے ٹیم انڈیا کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر چھٹی مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کیا ہے۔ آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر ٹیم انڈیا کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ ہندوستان کی شروعات خراب رہی، لیکن وراٹ کوہلی 54 اوور کے ایل راہل 66 کی نصف سنچریوں کی بدولت ٹیم 240 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔ آسٹریلیا کی جانب سے مچل اسٹارک نے سب سے زیادہ 3، جبکہ جوش ہیزل ووڈ اور پیکٹ کمنس نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ جواب میں آسٹریلوی ٹیم کا آغاز بھی خراب رہا اور 47 کے اسکور پر 3 وکٹس گر گئیں۔ بمراہ کے پہلے اوور میں آسٹریلیا نے 15 رنز بنائے، لیکن محمد شامی نے ایک اوور میں ڈیوڈ وارنر کی گیند پکڑتے ہی ان کا وکٹ لیا۔ وارنر 3 گیندوں پر صرف 7 رنز بنا سکے۔ اس کے بعد بمراہ نے 5ویں اوور میں اسٹرائک کی اور مچل مارش کی تیسری گیند پر 15 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ اس کے بعد اسٹو اسمتھ بمراہ کے 7ویں اوور کی آخری گیند پر آؤٹ ہوئے، لیکن ہیڈ اور مانس لیبوشنگن کے درمیان شراکت نے سارا کھیل ہی بدل دیا اور ٹیم انڈیا کے ہاتھ سے ٹائٹل چھین لیا۔ جب ہیڈ آؤٹ ہو گئے تب تک آسٹریلیا کی ٹیم جیت کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ہیڈ نے 120 گیندوں میں 15 چوکوں اور 4 چھکوں کی مدد سے 137 رنز بنائے اور 42 5 اوورز میں سراج کی گیند پر گل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے۔ لیبوشنگن 58 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ ہوئے، جبکہ میکسویل نے 2 رنز بنائے۔ سپریم کورٹ نے تمل ناڈو کے گورنر RN روی پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ نے سوال کیا کہ ریاستی اسمبلی سے منظور شدہ بلوں کو کیوں منظور نہیں کیا گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ گورنر 3 سال سے کیا کر رہے تھے۔
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बिल 2020 से ज़ेरे इल्तिवा हैं और 3 साल से क्या किया जा रहा है। हाल ही में 10 बिल जो गवर्नर रवि के जरिए वापस भेजे गए थे, रियासती असेंबली में दोबारा पास हुए। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने असेंबली का खुसूसी इजलास तलब करते हुए दोबारा उन बिलों को मंजूरी दी। इनमें से 2 AIADMK के हुकूमत के दौरान पास हुए थे। तमिलनाडु के साथ साथ पंजाब और केरला की रियासतों की तरफ से दायर दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर के रवैये पर सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि बिल असेंबली में 2 मरतबा पास करके गवर्नर को भेजे गए हैं, देखते हैं क्या करते हैं। केस की समाअत दोबारा 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। PMI उर्दू न्यूज यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।